وہ ہندو ہو، وہ سکھ ہو، وہ عیسائی ہو، کسی بھی ذات مذہب برادری کا ہے، اگر تمہارا پڑوسی ہے تو اسے اپنا وہ کردار دکھاؤ جو دہلی میں نظام الدین نے دکھایا تھا۔ اور پتہ ہے دہلی میں نظام الدین نے کیا کیا تھا؟ سرکار محبوب الہی کی خانقاہ میں ایک کنواں تھا جس سے میٹھا پانی نکلتا تھا۔ توجہ ہے؟ توجہ تو ذرا ہاتھ اٹھا کے بول یا غریب نواز۔ اس میٹھے پانی سے پورا علاقہ سیراب ہوتا تھا۔ سرکار نظام الدین نے اپنی مرید امیر خسرو سے کہا امیر خسرو وہ میری خانقاہ کے سامنے ایک گھر ہے، اس میں سے ایک نوجوان عورت ہمیشہ کنویں پہ پانی لینے کے لیے آتی تھی، میں دیکھتا ہوں کئی دنوں سے وہ بچی پانی کے لیے نہیں آتی ہے، پتا تو کرو کہ آخر بات کیا ہے۔ حضرت امیر خسرو گئے، حالات کا جائزہ لے کر آیا اور آ کے کہا بابا حضور سرکار وہ جو عورت ہے اس کا نام گیتا ہے۔ ارے ذرا زور سے بول، زور سے بول۔ گیتا ہے۔ کہا تو کہا شوہر ہے، میاں بیوی گھر میں رہتے ہیں، شوہر کو فالج کا اثر ہو گیا ہے، اسے اتنا زبردست پیرالائسس ہوا وہ ہل نہیں سکتا، اور وہ ستی ورتا پتی ورتا اپنے پتی اپنے شوہر کی اتنی خدمت کرتی کہ اسے گھر سے باہر آنے کی مہلت نہیں ہے۔ سرکار کئی دن سے اس کے گھر میں پانی نہیں ہے، لیکن وہ شوہر کی تیمارداری میں اتنی مصروف ہے کہ وہ پلٹ کے آ نہیں سکتی۔ اب سرکار نظام الدین محبوب الہی کا انداز دیکھو، انہوں نے کہا ٹھیک ہے کوئی بات نہیں۔ صبح کی سفیدی ختم ہوئی، رات کا اندھیلا آیا، جب رات کا پچھلا پہر ہوا، صبح کے وقت میں وہ گیتا اپنے دروازے کے قریب آتی ہے، گھر کے اندر سے صفائی کرتے ہوئے جب دیوڑی پہ جھاڑو لگا کے دروازہ کھولا تو کیا دیکھتی ہے کہ اس کے دروازے پر 2 مٹکا میٹھا پانی رکھا ہوا ہے۔ اس نے جب پانی دیکھا حیرت میں پڑ گئی، پانی کو اٹھایا گھر کے اندر لے کے گئی، پانی سے گھر کا کام کاج کیا۔ اب جو بیمار شوہر بستر پہ لیٹا ہوا تھا وہ حیرت میں پڑ گیا، 1 دن دیکھا، 2 دن دیکھا، اپنی پتنی کو بلایا، بیوی کو بلا کے کہا صحیح بتا میری کمزوری کا تو نے ناجائز فائدہ تو نہیں اٹھایا، میری بیماری کی وجہ سے کہیں تیرے قدم لڑکھڑا تو نہیں گئے، کون ایسا مشفق و مہربان ہے جو تیرا اتنا کیئر کرتا اتنا خیال رکھتا ہے، مجھے اس کا نام بتا۔ عورت طاہرہ تھی، نیک تھی، رونے لگی، اس نے کہا یار میں کیا بتاؤں کون ہے جو دروازے پہ پانی رکھ کے جاتا ہے۔ شوہر نے کہا معلوم کر پتا کر آخر وہ ہے کون، اور پھر مجھے پتا۔ اب سن تیسرا دن ہے، رات کا پچھلا پہر ہے، وہ گیتا دروازے کے پیچھے چھپ کے کھڑی ہے، دیکھو تو صحیح کہ کون ہے جو پانی لاتا ہے۔ اللہ اکبر، او داتا محبوب کا عرس کرنے والوں سنو سنو انسانیت کا پیغام انہوں نے کیسا دیا ہے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اب وہ دروازے کے پیچھے کھڑی ہے، کیا دیکھتی ہے؟ رات کے پچھلے پہر میں ایک کالے نقاب میں ایک بزرگ شخص ہے، ایک کمزور شخص ہے جس کے قدم لڑکھڑا رہے ہیں، اپنے دونوں کندھوں پہ پانی کا مشکیزہ رکھے ہوا ہے، اپنے جسم کو کالے نقاب سے چھپائے ہوا ہے، وہ پانی کا مٹکا لا کر کے دروازے پہ رکھتے ہیں اور چپکے سے جانے لگتے ہیں۔ گیتا دروازہ کھول کے باہر دوڑتی ہے، دوڑ کے جا کے کہتی او میرے مشفق و مہربان، او مجھ پہ مہربانی کرنے والے، اپنا نام تو بتا دے، تجھے معلوم نہیں یہ تیری مہربانی میری ازدواجی زندگی میں کیسے زہر گھول رہی ہے، میرا شوہر مجھ سے مطالبہ کر رہا ہے، پتا تو صحیح تیرا نام کیا ہے۔ آنے والا شخص چہرے کو ڈھانپ کر تیزی سے جانے لگا، وہ دوڑ کے قدموں پہ گر گئی، کہا تو جس کو بھی مانتا ہے تجھے اس کا واسطہ ہے، اگر تیری ماں ہے تو تجھے تیری امی کے چادر پا کا واسطہ ہے، اپنا چہرہ تو دکھا، اتنا سننا تھا۔ آنے والے نے پلٹ کے جب چہرے سے نقاب اٹھایا تو دنیا دیکھ کے حیرت میں رہ گئی، وہ کئی دن سے جو ایک ہندو بچی کے دروازے پہ پانی کا مشکیزہ رکھ رہا تھا وہ کوئی اور نہیں، وہ دہلی کا ولیوں کا بادشاہ تھا جسے دنیا نظام الدین محبوب الہی کہتی ہے، جسے دنیا محبوب الہی کہتی ہے۔ وہ حیرت میں پڑ گئی، دوڑ کے اپنے شوہر کے قریب گئی اور جا کے کہا یار وہ کوئی اور نہیں تھا، وہ تو مسلمانوں کا دھرم گرو ہے، بابا ہے، وہی تو یہ مہربانی کر رہا ہے۔ اس نے کہا نظام الدین؟ کہا ہاں۔ کہا اتنا بڑا ولی،
اتنا بڑا بابا جس کے لاکھوں بھکت ہیں، انوائی ہیں، مرید ہیں، وہ پانی لا رہا تھا، تجھے بھول تو نہیں ہوئی؟ کہا نہیں، میں نے صحیح دیکھا۔ کہا ایک کام کر، صبح ہونے دے، مجھے سہارا دے کر کے نظام الدین کی بارگاہ میں لے کے چل۔ اب وہ گیتا صبح کو اٹھی ہے، سفیدی کے بعد شوہر کو سہارا دیا ہے۔ جب سرکار محبوب الہی کی بارگاہ میں چلی، جب جگہ قریب آیا تو سرکار محبوب الہی کا جملہ دیکھ، جملہ وہ فرماتے خسرو کون آ رہا ہے؟ ذرا دل سے بول دے، دل سے بول دے، دل سے بول دے، خسرو کون آ رہا ہے؟ کہا حضور کوئی سائل آ رہا ہے۔ کہا سائل نہیں، وصولاً یہ مہمان ہے، اور مہمان کا استقبال کرنا میرے نانا کی سنت ہے۔ چل کھڑے ہو کے اس کا استقبال کرتے ہیں۔ میں تجھ سے پوچھتا ہوں، میرے محبوب الہی نے اس کی برادری کیوں نہیں دیکھی؟ اس کی ذات کیوں نہیں دیکھی؟ اس کا دھرم کیوں نہیں دیکھا؟ اس کا کلچر کیوں نہیں دیکھا؟ جانتے ہو کیوں؟ کیونکہ وہ اللہ والے تھے، وہ صاحب نظر ہیں، وہ آگاہ قلب سے واقف ہیں۔ ان کا نشانہ تو کہیں اور لگ رہا ہے، ان کا نشانہ تو کہیں اور لگ رہا ہے۔ قدم کو بڑھایا، آگے بڑھے۔ اب وہ آیا، آپ کے قدموں میں گر کے کہا حضور آپ نے تہمت کیوں فرمائی؟ سرکار محبوب الہی نے اپنی زبان کھولی اور کیا نورانی جملہ ارشاد فرمایا، کہا تکلیف کیوں کی؟ اگر کوئی غلطی ہو گئی تھی حکم کرا دیتے، سزا پانے کے لیے میں تمہارے پاس آ جاتا۔ اللہ اکبر، سزا پانے کے لیے تمہارے پاس آ جاتا۔ یہ جملہ کہنا تھا، آنے والا وہ شخص جو ہندو تھا قدموں میں گر گیا، کہا حضور میں اور آپ کو سزا دوں؟ ارے میں تو یہ بتانے آیا ہوں اے دنیا والوں، جب دلی کا نظام الدین اپنے پڑوسیوں کا اتنا خیال رکھتا ہے تو مدینے کا رحمت للعالمین اپنے امتی کا کتنا خیال رکھتا ہو۔ یہ عالم ہے تو آقا کا عالم کیا ہوگا؟ میرے محبوب الہی نے کہا بیٹے کیا کہنا چاہتے ہو؟ کہا حضور کچھ نہیں، بس کہنا اتنا ہے کہ ہاتھ بڑھائیے اور اسی مدینے والے کا کلمہ پڑھا کر اسلام میں داخل کر لیجیے۔ اور وہ ہندو فیملی کردار نظام الدین دیکھ کر کے کلمہ شریف پڑھ کر کے مشرف اسلام ہو گئے۔ یہ ضرورت ہے اس دور میں، یہ لاکھوں کا مجمع، یہ ہزاروں سر، یہ اتنی بیداری۔ عرس میں آؤ، پوری رات تقریر سنو، سبحان اللہ ماشاء اللہ کہو، اور بیٹا پیغام اگر لے کے نہ جاؤ کیا ہوگا؟ اتنا بڑا مجمع، پوری ایمانداری سے بتاؤ کتنے لوگ ہیں جن کے گھر میں لوگ قرآن پڑھتے ہیں؟ اگر میں ہاتھ اٹھواؤں تو بمشکل سے 20% لوگوں کا ہاتھ اٹھے گا، 80% لوگ یو آر ٹوٹلی سرنڈر۔ یہ کہتے ہیں قرآن ہم کیوں پڑھیں؟ ہم قرآن پڑھنے کے لیے پیدا تھوڑی گئے ہوں، تو مدرسے کے مولانا لوگ نہیں ہیں قرآن پڑھنے کے لیے۔ باپ مر جائے گا، ایک لیٹر بھیجیں گے، حضرت کمال صاحب، حضرت ماں شوکت اشرفی صاحب، بچہ بھیج دیجئے۔ کیا تمہارا تماشا ہے؟ گاڑی باپ کی تو لے گا، ہاڑی باپ کی تو لے گا، بلڈنگ باپ کی تو لے گا، پھٹ پھٹیا باپ کی تو لے گا، بینک بیلنس باپ کی تو لے گا، 4 جگہ بنگلہ ہے تو لے گا، باپ کا سارا مال تو لے گا۔ اب قرآن خوانی مولوی پڑھے گا، ہے نا؟ قرآن خوانی مولوی پڑھے گا، جنازہ مولوی پڑھائے گا، اور خدا نہ خواستہ اگر تم نے ماں شوکت صاحب کو لیٹر بھیجا اور انہوں نے کہہ دیا 20 ہی بچے تھے وہ تو چلے گئے ہیں قرآن خوانی پڑھنے کے لیے، اس کا ترم بازی دیکھے گا، اچھا نہیں بھیجا ہے نا، آنا قربانی میں کھال لے گا۔ وہ ایسے کہتا ہے جیسے لگتا بکرے کا نہیں بلکہ انہی کا کھال اتار لے گا۔ نہیں ہو رہا یہ سب؟ نہیں ہو رہا ہے؟ 5000 روپیہ دے گا، 5000، 6000 اور 7000، اور کتنا بڑا بکرات ہے، اتنا بڑا بکرات، اتنا بڑا بکرات 6000 دے کر کے، 6000 دے کر کے یہ مولانا سے کہتا ہے دماغ خراب ہو گیا ہے، نماز میں اتنا لمبا لمبا سورہ پڑھتے ہو، کوئی اور کام نہیں ہے؟ دوسرے دن بیچارے نے انا آتینا سے کام چلا لیا، تو پھر آ کے کہہ رہا ہے اتنی جلدی آپ کو کیوں ہو گئی ہے کہ انا آتینا سے ہی کام چلا رہے ہیں؟ یہ غیرت سے اگر سر اٹھا کر کے چلے تو
पान के डब्बे पे बैठ करके ये कौन गौस का दामन, बोलो बोलो बोलो, गौस का दामन, दाता का दामन, आए रे झूठा, दाता का दामन पकड़ने वाला यही पान के डब्बे पे कहता है क्या? तो आप लोग ऐसे कर रहे, इससे लग रहा है मोदी जी आ रहे हैं। अरे आप इत्मीनान से काम कर लीजिए, दिल लगा के बोल या रसूल अल्लाह। मुझे ईमानदारी से बताओ वीरभूम के लोगों, तुम्हारे जलसे सिर्फ हंगामे के लिए होना चाहिए या तुम्हारी इस्लाह के लिए होना चाहिए? मैं बरेली का प्रोडक्ट हूं अल्हम्दुलिल्लाह। सरकार ताजुल शरिया और सरकार मुहद्दिस से बरेलवी अल्लामा तहसीन रजा के दर्स हदीस पे मैं 3-4 साल तक पुराने मस्जिद के 6 मीनारा मस्जिद में बैठा हूँ। मेरे बुजुर्गों ने फरमाया था हमारे अहले सुन्नत के जितने जलसे होते हैं, इन जलसों में अगर सिर्फ 5 खुराफाती चीजों पे रोक लगाकर 5 चीजों का अहले सुन्नत से कराया जाए तो वो दिन दूर नहीं कि हमारे जलसे नहीं अहले सुन्नत के दर्शना बनते हुए नजर आए। लेकिन हो क्या रहा है? खतीब आए, लहक के बोलो, उछल के बोलो, कूद के बोलो, मुंह में उंगली डाल के बोलो, सुभान अल्लाह। शायर साहब आए, हाथ उठाओ लकवा नहीं लगेगा, ये हाथ उठाओ लकवा नहीं लगेगा। और बेटा 5 दिन के बाद खुद फोन कर रहा है, हजरत हाथ में बड़ी दर्द है, बताइए क्या पैरासीटामोल ले लूं? कौम को खुशफहमी का शिकार न बनाओ, अपने बुजुर्गों के तरीके पे अमल करो। ओ कुरान से दूर रहने वालों, आओ मैं तुम्हें महबूबुल औलिया कॉन्फ्रेंस से तुम्हें एक पैगाम दे रहा हूं। सुन, हमारे असलाफ की तारीख क्या है? इन उलमा को देख रहे हो ना, ये स्टेज के उलमा है ना, तुम समझते हो कि ये मौलवी सिर्फ बस काला काला रसूलुल्लाह पढ़ते हैं, ये हाफिज बन गए, ये कारी बन गए, क्या करेंगे? मेरा एक जुमला याद रखना, इन्हें कभी कमजोर मत समझना। उलमा ने भी अब इसको महसूस किया है, इनका ज़हनो दिमाग, इनकी सोचो फिक्र सिर्फ यही तक नहीं है कि ये सिर्फ कुरान और हदीस पढ़े। अल्लाह की इज्जत की कसम, और उलमा में बेदारी आई। जहां कौम ये सोचती थी ये मौलवी तो सिर्फ इमामत करते मस्जिदों तक रहते हैं, वहीं अल-जामिअतुल अशरफिया मुबारकपुर के अल्लामा शाहिद मिसबाही ने बता दिया, हम उलमा सिर्फ कुरान और हदीस नहीं, अगर हम अपने आप पे आ जाए तो हम आलिम होने के साथ साथ सिविल का एग्जाम दे करके हम अदालत के जज भी बनते हुए नजर आ सकते हैं।